الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الہادین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر آمنت باللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، اللہ کی توفیق خاص اور اس کے فضل و کرم سے 5ویں روزے میں آج ہمارا یہ 5واں درس ہے جو کہ فضائل نماز کے متعلق ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ پاک ہماری اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین و سامعین، اللہ جل شانہ قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ برائیوں سے دور ہو جاؤ، بے حیائی سے دور ہو جاؤ، گناہ سے دور ہو جاؤ، تو پھر نماز پڑھا کرو، اس لیے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کے لیے عربی زبان میں الصلاۃ کا جملہ استعمال ہوا ہے۔ الصلاۃ کا کلمہ بار بار قرآن مجید میں نماز کے لیے آیا، تو الصلاۃ نماز جو ہے اصطلاحی طور پر کیا ہے؟ ہی عبادت فرضها اللہ سبحانہ وتعالی علی المسلمین حیث یؤدیها العبد المکلف باقوال وافعال مخصوصہ۔ فرمایا نماز وہ عبادت ہے جو اللہ پاک نے مسلمانوں پر فرض کی ہے، اور اس مسلمان پر جو عاقل بالغ ہے۔ تو نماز ہر عاقل بالغ مرد و زن پر فرض ہے۔ عورت کے لیے وہ بھی جب بالغہ ہو اور حیض و نفاس سے پاک ہو تو اس پر بھی نماز فرض ہے۔ ناظرین سامعین، نماز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا نام ہے۔ اگر ہم رضائی الہی چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر نماز ضروری ہے۔ اس لیے کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یعنی نماز وہ عمل ہے جو ہمارے آقا، ہمارے نبی، ہمارے پیارے آقا محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو پھر وہ امتی جو محبت کا دعوے دار ہے اور حضور سے پیار کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اور پھر نماز سے دور بھاگتا ہے، بھئی مصطفیٰ تو فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو جب ہم حضور سے محبت کرتے ہیں تو حضور کی اداؤں کا نام نماز ہے، حضور کی ادا کا نام نماز ہے۔ تو ہم حضور کی ادا سمجھ کر نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اور اب یہاں پر یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ نماز کب فرض ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے
مرو صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا سبعا واضربوہم اذا بلغوا عشرا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھیں تو پھر انہیں سزا بھی دو۔ تو گویا نماز جب 10 سال کا بچہ ہو جائے تو اسے والدین کو چاہیے کہ چاہے اسے ڈرانا دھمکانا پڑے اسے ضرور نماز پڑھنے کا کہیں۔ لیکن اس حوالے سے مائیں بہت اچھا کردار ادا کر سکتی ہیں، جیسا کہ حضور بابا فرید الدین زہد الانبیاء گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ کی والدہ محترمہ نے فرمایا فرید بیٹا نماز پڑھا کرو۔ اماں کیا ملے گا؟ فرمایا بیٹا شکر ملے گی۔ تو ماں نے کس طرح سے اپنے بیٹے کو نماز پر لگا دیا، جب وہ نماز کا عادی بن گیا تو آج اس ہستی کو لوگ زہد الانبیاء حضور بابا فرید الدین گنج شکر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے ماں کی محنت ہے۔ تو مائیں اگر چاہیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا تو ان کی اچھی تربیت کر سکتی ہیں۔ تو بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ دوسرا فرمان میں کوٹ کر رہا ہوں، ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ قال الصلاۃ علی وقتها الصلاۃ لوقتها قلت ثم ای قال بر الوالدین قلت ثم ای قال الجہاد فی سبیل اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، امام بخاری نے اسے الادب المفرد میں بھی بیان کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود جب حضور سے سوال کرتے ہیں آقا مجھے ایسا عمل بتائیے، ایسا وظیفہ بتائیے جو میرے رب کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہو، جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو، جو اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہو۔ تو میرے مصطفیٰ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے نمبر پر سب سے بڑا وظیفہ، سب سے بڑا عمل جو میرے رب کو پیارا ہے وہ ہے نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ یعنی نماز وقت پر ادا کرنا یہ وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب عمل ہے۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا؟ حضور نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ میں نے عرض کر دیا یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کون سا؟ حضور نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ جہاد کرنا۔ صحابی کہتا ہے کہ اگر میں حضور سے سوال کرتا جاتا پوچھتا جاتا تو حضور بتاتے جاتے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں محبوب ترین عمل کیا بتایا؟ نماز۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا دوسرا فرمان سنیے، ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الصلوات الخمس کمثل نہر غمر علی باب احدکم یغتسل منه کل یوم 5 مرات۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف میں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ نماز سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ نماز سے کیا ہوتا ہے؟ نماز سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے جیسے کسی کے دروازے پر نہر بہ رہی ہو اور وہ اس میں غسل کرے۔ دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ اس میں غسل کرے تو 5 ٹائم اگر اس میں غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر میل رہ جائے گی؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں۔ تو فرمایا ایسے ہی جو بندہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے اس کے جسم پر بھی کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں رہتا بلکہ سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اب دوسری حدیث پاک، اور آج کے اس لیکچر میں اور اس درس میں یہ حدیث پاک تیسری ہے بلکہ چوتھی حدیث پاک۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں الصلوات الخمس والجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ حضور نے ارشاد فرمایا، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ جمعہ سے لے کر جمعہ تک
ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک، رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک، فرمایا یہ جو درمیان میں گیپ ہے، نمازیں جو ہیں اور جو جمعہ ہے اور جو رمضان شریف ہے، یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یہ گناہ مٹ جاتے ہیں۔ معلوم ہوا نماز پڑھنے سے گناہ مٹتے بھی ہیں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، علیک بکثرت السجود فإنک لا تسجد للہ الا رفعک اللہ بہا درجہ وحط عنک بہا خطیہ۔ یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ثوبان سے حضور نے ارشاد فرمایا بھی کثرت سے سجدے کرتے رہا کرو، اس لیے کہ ہر سجدے کے بدلے اللہ پاک تیرے مرتبے کو بلند کرتا ہے، تیرا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا نماز سے درجے بھی بلند ہوتے ہیں۔ پھر حدیث پاک سنیے جی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ فرمان، من حافظ علیہا کانت لہو نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز ادا کرتا ہے، نماز اس کے لیے نور بھی بن جائے گی، اس کے لیے برہان بھی، دلیل بھی بنے گی، اس کی نجات کا سبب بھی بنے گی۔ کب؟ قیامت کے دن۔ یعنی جو نماز پڑھتا ہے، نماز اس کی نجات کا سبب بنتی ہے، نماز اس کی قبر میں روشنی اور نور پیدا کرتی ہے۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نِجَاتٌ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيَّ بن خلف۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مسند احمد حنبل کی حدیث ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا جو نمازوں کی پابندی نہ کرے، نمازوں کی حفاظت نہ کرے، حضور نے فرمایا نہ تو نماز اس کے لیے نور بنتی ہے، نہ اس کے لیے دلیل ہوتی ہے، نہ اس کی نجات کا سبب بنتی ہے۔ اور وہ شخص جو نماز نہیں پڑھتا، نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا، وہ شخص قیامت کے دن قارون، فرعون اور حامان کافروں کے ساتھ ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو بندہ نماز ادا کرتا ہے اور خاص طور پر حضور کی ادا سمجھ کے ادا کرتا ہے، تو وہ بندہ بڑی قسمت والا ہے۔ اسے ساتھ نصیب ہوگا تو محمد پاک کا، اسے ساتھ نصیب ہوگا تو صحابہ کرام کا، اسے ساتھ نصیب ہوگا تو اہل بیت اطہار کا، اسے ساتھ نصیب ہوگا تو اولیاء کاملین کا، اسے ساتھ نصیب ہوگا تو علماء ربانیین کا۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ ابو داؤد شریف کی یہ حدیث ہے، فرمایا کہ جو لوگ اندھیرے میں چل کر مسجد کی طرف جاتے ہیں تو اللہ رب کائنات قیامت والے دن یہ نماز جو ہے اس کے لیے نور کا سبب بنا دے گا، یعنی اس کی قبر میں بھی نور ہوگا، اور کل کبھی کوئی طریقی کا موقع آئے تو اللہ رب کائنات قیامت والے دن قیامت کی تاریکیوں میں اسے جو ہے روشنی اور نور عطا فرمائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جو شخص نماز ادا کرتا ہے، من غدا الی المسجد اور راحا عد اللہ لہ فی الجنت نزلا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ صبح سویر مسجد میں کرے، یعنی نماز پڑھے صبح یا شام کرے مسجد میں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب کائنات جنت میں اس کا میزبان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے لیے ضیافت کا اہتمام کرتا ہے، اس کے لیے دعوت کا اہتمام کرتا ہے جنت میں۔ کون؟ اللہ پاک۔ اور ویسے بھی حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا جو شخص من صلی العشاء بجماعت، جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے اور پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، فکأنما قام اللیل کلہ، سرکار فرماتے ہیں اسے اللہ پاک ساری رات کی نفلی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا، یعنی اتنا بڑا اجر ہے نماز پڑھنے میں۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ وضو کر کے مسجد میں آ جاتا ہے، جب تک مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ، اللہم تب علیہ، یا اللہ اس پر رحم فرما۔ کون کہتا ہے؟ اللہ کے نوری فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کی بخشش کر دے، یا اللہ اس کی توبہ قبول کر لے،
جب تک وہ بندہ بے وضو نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے نوری فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پھر فرمان سنیے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ فاجرہ کاجر الحاج المحرم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے اور مسجد میں آ جاتا ہے، مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے، اللہ پاک اسے حج کرنے والا اور احرام کرنے والے کے یعنی احرام باندھنے والے کے احرام کا، حج کرنے والے کی حج کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا اجر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اب سب سے بڑا انعام نماز کا آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں، سب سے بڑا انعام نماز کا کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ربیعہ بن کعب سے پوچھئے، آپ فرماتے ہیں کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتیتہ بوضوئہ و حاجتہ۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی آپ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات گزارتا تھا تو حضور کا پانی لایا کرتا تھا وضو کے لیے۔ حضور جب وضو فرماتے تھے تو وضو کے لیے پانی لاتا، وضو کا برتن جو ہے میرے پاس ہوتا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار جب میں حضور کو وضو کروا رہا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سل، ربیعہ مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ فقلت اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ تو سرکار نے آگے سے پتہ کیا فرمایا؟ اب غیر ذالک، کوئی اور، اس کے علاوہ کوئی اور؟ یا رسول اللہ نہیں، بس یہی چاہتا ہوں۔ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ بس سجدے کرتے رہا کرو، جنت میں میری رفاقت نصیب ہو جائے گی۔ معلوم ہوا جو شخص نماز ادا کرتا ہے اور حضور کی ادا سمجھ کے ادا کرتا ہے تو قیامت والے دن اسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور حضور کی یاری نصیب ہوگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین و سامعین، مشہور حدیث پاک پیش کر رہا ہوں۔ اول ما یحاسب بہ العبد، فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت والے دن جس چیز کے بارے میں حساب لیا جائے گا وہ نماز ہوگی، تو اس لیے نماز پڑھا کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، حضرت عمر فاروق، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرمایا کرتے تھے لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، فرمایا اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، لمن ترک الصلاۃ، جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے، یعنی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ حضور نے دوسرا فرمان بھی ہے حضور کا، فرمایا کہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ فقد کفر، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے انکار کیا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیے، لیس الصلاۃ اثقل علی المنافقین من صلاۃ الفجر و صلاۃ العشاء، فرمایا منافقین پر عشاء اور نماز فجر بہت بھاری ہے، اس لیے کہ یہ سونے کا ٹائم ہوتا ہے۔ فرمایا ولو یعلمون ما فیہما، فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان دو نمازیں پڑھنے میں کیا رکھا ہے، لآتوہما ولو حبوا، فرمایا کہ وہ لوگ چاہے انہیں گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑتا تو پھر بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پھر فرمان سنیے، اور یہ نماز عصر کے متعلق ہے۔ فرمایا الذی تفوتہ الصلاۃ العصر، فرمایا جس سے نماز عصر فوت ہو جائے، جان بوجھ کر وہ قضا کر دے، وہ تیرا اہلہ و مالہ، اس کے مال میں اس کے گھر میں کوئی برکت نہیں رہتی۔ تو اس لیے ہر نماز بہت ثواب رکھتی ہے اور ہر نماز کسی نہ کسی نبی کی ادا ضرور ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ نماز پڑھا کریں۔ بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا میرا دل تو ایسے کرتا ہے کہ میں کسی کی ڈیوٹی لگاؤں کہ وہ پہلے لکڑیاں اکٹھی کرے اور آگ لگائی جائے، اور پھر میں کسی کو کہوں کہ اذان پڑھے، اذان پڑھنے کے بعد میں کسی کی ڈیوٹی لگاؤں وہ امامت کروائے، اور میں پیچھے دیکھوں کہ کون سے لوگ ہیں جو جماعت سے غیر حاضر ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ثم خالف الى رجال لا يشهدون الصلاۃ،
پھر میں پیچھے رہ کر ان لوگوں کے بارے میں دھیان کروں جو نماز پر حاضر نہیں ہوتے، فَأُحْرِقُ عَلَيْهِمْ، اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں میرا دل تو یوں کرتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ بھئی اتنی نماز کی تاکید ہے کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ فرما رہے ہیں، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، مگر نماز نہ پڑھنے والے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ وعید ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نماز پڑھا کرو، بلکہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے، بالکل نماز سے عاری ہے، اسے 15 قسم کی سزائیں ملتی ہیں، کچھ دنیا کے اندر، کچھ مرنے سے پہلے اور کچھ قبر میں۔ تو سامعین و ناظرین، ان میں سے میں جو دنیا کے اندر ہیں میں صرف وہ بتانے والا ہوں آپ کو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جو 3 اسے دنیا میں ملتی ہیں، سب سے پہلی تنزع البرکہ من عمرہ، اس کی عمر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ والثانیہ، دوسری بات، تمحا سیما الصالحین من وجہہ، نیک لوگوں کی نشانی اس کی پیشانی سے مٹا دی جاتی ہے، یعنی اس کا نیک لوگوں میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ تیسرا، والثالثۃ، اور یہ سب سے بڑھ کر ہے، کل عمل یعملہ لا یجرہ اللہ، اللہ اکبر، جو بھی وہ عمل کرے اللہ پاک اس کا اجر اسے نہیں دیتا۔ تو سامعین محترم، نماز کے لیے، نماز نہ پڑھنے کے لیے اتنی سختی ہے کہ قرآن کہتا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کہ جب جنتی لوگ مجرموں سے پوچھیں گے بھئی تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا، تو وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور قرآن پاک میں دوسرے مقام پر آیا فویل للمصلین، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازیں بھول چکے ہیں۔ سامعین محترم، اللہ کی بارگاہ میں آؤ، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ویسے نہ گزارو، بلکہ آجا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اور توبہ کر کے پکا نمازی بن جا۔ یا اللہ آئندہ سے میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، تو پھر یقیناً دیکھنا پھر نماز کی برکتیں تیرے گھر میں بھی ظاہر ہوں گی، تیرے جسم پر بھی ظاہر ہوں گی، اور نماز کی برکتیں جو ہیں وہ تیرے روزگار، تیرے رزق میں بھی ظاہر ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو نماز 5 وقتہ باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔